کچھ لوگ آپ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ لوگ کا معاملہ تھا وہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض قرار دیتے تھے اور پھر اب آپ نے رات کو جس طرح سے ویڈیو کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی فیم ہے، حالانکہ آپ نے اس ویڈیو میں لکھا کہ میں مونیٹائزیشن بھی آف میں نے تو یہ میکسیمم میں یہی کر سکتا تھا نا. دیکھیے مجھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے 10 سال ہو گئے سریام پروگرام کرتے ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات جتنا کسی کو نواز سکتی ہے مجھے نواز دی ہے. اگر ابھی بھی آپ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ کو ملا لیں تو غالباً شاید دوسرے یا تیسرے نمبر کی فالوئنگ ہے اوور آل. پیسوں کے اعتبار سے بھی جو تنخواہ اچھی ہو سکتی ہے، میں نے اس طرح بتایا بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہ میں تقریباً 1.5 کروڑ روپے سال کا ٹیکس دیتا ہوں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازنا تھا، مجھے اگر کسی کو پھر بھی لگتا ہے کہ مجھے ابھی اس وقت فیم کی ضرورت ہے یا مجھے واقعی اگر اس وقت فیم کی ضرورت ہے تو مجھ پہ پھر 3 حرف ہی بھیجے کیا جائیں. لگتا ہے کہ یہ جو احتجاج آپ نے آج ریکارڈ کروایا ہے اس کے بعد یہ احتجاج آپ کے لیے وہ بالِ جان نہ بن جائے؟ کوئی بات نہیں، میں اس سے تو کبھی نہیں گھبرائے. دیکھیں یہ تو روایت ہم رکھنے والے ہیں. سندھ اسمبلی کے کیس میں پیپلز پارٹی نے جو سب سے پہلی ہتھکڑیاں لگائی تھی، یعنی الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ میں ہتھکڑیوں کی، جیلوں کی، اس کی تو بنیاد رکھنے والے الحمدللہ مجھے اس بات بہت فخر ہے. ہم نے 5 سال مقدموں کا سامنا کیا. ریلوے میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے ہم پہ مقدمہ درج کروایا. ہم نے جب ان کی جو ٹرانسپورٹ ہے غیر قانونی چیزوں کی اس کو بے نقاب کیا، ہم نے 5 سال اس مقدمے کا سامنا کیا. سندھ اسمبلی کی سیکیورٹی کو بے نقاب کرنے پہ ہم نے ہتھکڑیاں بھگتی، جیلیں کاٹی. 5 سال اس مقدمے کا ہم نے سامنا کیا. تو گولیوں کا سامنا کیا ہم نے، آئی بی کے تشدد کا سامنا کیا ہم نے، سر پھڑوائے، ہم نے مارے کھائی ہیں، لٹرلی گولیاں کھائی. بڑا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے، سریام جیسا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے، تو کیا آپ اپنے پلیٹ فارم پہ بھی میں نے عرض کیا میں ہر سانس کے ساتھ عمران ریاض خان صاحب کے لیے آواز بلند کروں گا جب تک وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنی فیملی کے پاس واپس ایک منٹ یاد ہے اور دوسرا میڈیا یہاں پر نہیں ہے، یہ سارے نوجوان یوٹیوبر یہاں پر ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ دوسرا میڈیا الگ ہے کیا اس دنیا میں؟ اتنی سرب آپ نے کیا، اگر اے آر وائی آپ کو نوٹس بھیجتے تو کیا کریں گے؟ نہیں، اے آر وائی تو خیر اس معاملے میں کنسرن ہے، خیر چونکہ انہوں نے اپنے ایک صحافی کو کروایا ارشد شریف صاحب کو، تو ہم اس دکھ کو، اس تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ دونوں کوئی الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ظاہر پلیٹ فارمز کی نوعیت ذرا الگ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے بنیادی طور پر جو کچھ قوانین یا اصول ہیں ان پر متفق ہونا چاہیے. یعنی کم سے کم جس طرح عمران ریاض خان، یعنی اگر میں کہتا ہوں آج پھر ببانگ دوہل آپ سب کے سامنے، اگر عمران ریاض خان صحافی نہیں ہے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی صحافی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب یوٹیوبر ہے تو بس پھر ہم سارے یوٹیوبر ہیں، پھر ہم میں سے کوئی بھی جرنلسٹ نہیں ہے، ہم میں سے کوئی صحافی نہیں ہے. یار اس آدمی نے فیلڈ رپورٹنگ سے لے کر نیوز اینکرنگ سے لے کر پروگرام ہوسٹنگ سے لے کر الٹیمیٹلی ایک پلیٹ فارم کا انتخاب کیا جو کہ یوٹیوب ہے. کہتے ہیں کہ خوشی سارے چھوڑ دیتے ہیں، غمی نہیں چھوڑتے، آپ اسی فارمولے کے مائک تھوڑا نیچے. مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کی روایت بھی رہی ہے اور اس کو ہمیں کنٹینیو بھی کرنا چاہیے کہ جب تکلیف کا یا دکھ کا کوئی مرحلہ ہو تو ہم سب کو کم سے کم اس پہ اکٹھے ضرور ہونا چاہیے. ابھی بھی ہے، وہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کلیتاً ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید اس میں کوئی خامی دکھائی نہیں دیتی. اور مجھے اس کی وجہ یہ لگتی ہے، بہرحال یہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم اس اختلاف کی بات کریں، لیکن اب مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ آمدن اگر انسان کی کسی نظریے سے وابستہ ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس نظریے سے ڈی ٹریک کرنا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ زد ڈائریکٹ میری آمدن پہ پڑے گی. اب ممکن ہے کہ وہ ایسا نہ سوچتے ہوں، یہ ان کی بدنیتی نہ ہو، یہ میرا خیال ہے. تو اس خیال کی بنیاد پہ مجھے ان سے اختلاف ہے. لوگوں کا درد بانٹا ہے، وہ اس وقت پریشان تھے، ان پہ کرائسس تھے، تو آپ کے دل میں نہیں آیا کہ جس طرح آپ نے دکھی لوگوں کا ہمیشہ درد بانٹا ہے تو آپ عمران ریاض صاحب کا بھی دکھ بانٹتے، درد بانٹتے اختلاف کی بجائے؟ نہیں، اس وقت تو خیر وہ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاپولر ترین انسانوں میں سے ایک ہے، الحمدللہ لوگوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو جب وہ باہر ہیں تو وہ دکھی یا ان کو کوئی غم کی کیفیت میں نہیں کہہ سکتے. اس وقت ان کی فیملی پر بہرحال ایک تکلیف اور ایک مصیبت کا وقت ہے. میں ان کے بھائی سے رابطے میں بھی ہوں، عثمان بھائی سے، ان کی فیملی سے. میری جو حیثیت اور جو بھی ساتھ ہے اس کے مطابق میں ان کے ساتھ ہوں. عمران بھائی جب باہر آئیں گے عمران بھائی سے آپ کی بات ہوئی ہے احتجاج کے بعد پرائیویٹ کال آ جاتی ہے تو آپ نہیں، میں نے عرض کیا یہ تو روایت ہم ڈالنے والے بھائی، ہم نے ایجنسیوں کے تشدد ہم نے سب سے پہلے برداشت کیے ہوئے ہیں. یہ ٹانکے اس وقت بھی موجود ہیں، یہ میرا شولڈر جو لیفٹ والا، رائٹ لیفٹ،
ये इस वक्त भी डिसलोकेटेड है, ये पसली मेरी अभी भी इस वक्त भी टूटी हुई है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कान का पर्दा इस वक्त भी डैमेज्ड है। ये तो रिवायत हम डालने वाले हैं, कॉलर शो से उड़ाने वाले नहीं, आपकी मेहरबानी। जब इमरान भाई ने जब आपको कॉल की, जब आपकी बात हुई है, तब आपके क्या जब आपने फोन किया तब आपके क्या जज्बात थे? मेरे जज्बात यही थे जिस तरह एक छोटे भाई के होते हैं, और उन्होंने उसी बड़ेपन का मुजाहरा किया जो एक बड़े भाई का होता है। जितने भी साथी पीटीआई की तरफ है, ये तो वक्त आता रहता है ना। आप देखिए इससे पहले जितनी कार्रवाइयां होती थी बज़ाहिर उनका झुकाव में लगता था नून लीग की तरफ है, और अब ये वक्त पलटा है और पलट के अल्टीमेटली आया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखें ये बात हमेशा सारे आप जितने भी सब दोस्त मौजूद हैं याद रखिएगा, सहाफियों को अल्टीमेटली अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ेगी और खुद ही लड़ना होती है। अगर हम ये तसव्वुर करें कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर हमें तसव्वुर किया जाता है वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी सारी पॉलिटिक्स छोड़कर सिर्फ उस सहाफ़ी के हक में आके खड़ी हो जाएगी, आज भी देख लें ऐसी सूरत हाल नहीं है। सहाफ़ी को अपनी लड़ाई, अपनी सोच की लड़ाई, अपने अफकार की लड़ाई, अपने ख्यालात की लड़ाई खुद ही लड़नी है। ये वो सोच के अगर वो ये तसव्वुर करे कि मैं फलां पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, फलां पार्टी अपनी पॉलिटिक्स छोड़ के मेरे साथ आंख खड़ी होगी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अपनी कुव्वते बाजू पे आप लोगों ने खड़े होना है और सच का साथ। सीनियर साथियों के लिए आपका क्या पैगाम है? सीनियर साथियों के मुझे नहीं पता, तो इस तरह मुआवजों के ऊपर आवाम को कैसे यकीन रहेगा जो हम पता चलवाएंगे, अगर नहीं पता तो हम बताएंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इमरान रियाज अपने फैमिली के साथ होंगे, और जब तक नहीं होंगे हम काफी जितनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, जितना दमादम मस्त कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे, और अल्लाह ने चाहा हमको स्टेज पर लेके आएंगे, खींच के नाम उठाएंगे। इकरार भाई आप ये अगर ये कहते भी हैं कि हमें नहीं मालूम, तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी मतलब बात, ये रियासत की जिम्मेदारी है। एक आम आदमी हो, चाहे वो इमरान रियाज खान से अपनी बात करते हैं तो जाहिर है वो करोड़ों दिलों की धड़कन है, इसमें कोई राय नहीं, बहुत लोग उनसे प्यार करते हैं, अब पाकिस्तान पूरा जानता है उनको, पाकिस्तान के बाहर लोग उनको जानते हैं। तो ये आप ये कह के जान नहीं छुड़वा सकते, रियासत की जिम्मेदारी है उनको प्रोड्यूस करना और कल अदालत में पेश करना। इकरार भाई आप सीनियर मीडिया सीनियर साहबी का अगर पैगाम है थोड़ी सी शर्त करें, बस इधर पीछे आए, पीछे आए भाई, जा आ जाओ। जी ओके ओके ओके। खैरियत से सादिक साहब भाई कहते रहते रिकॉर्ड कर मैं अल्लाह दी सो मैनू यही भी पै के पता